مولانا فضل الرحمان صاحب کی آج بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی بلاول ہاؤس میں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں جماعتوں کے سرکردہ کئی رہنما ان کے ساتھ شریک تھے۔ شادیہ مری نے پھر میٹنگ کے بعد بتایا کہ جی کسی ایک مسودے پر اتفاق رائے کی کوششیں جاری ہیں، یعنی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کسی ایک مسودے کے اوپر کوششیں جاری ہیں کہ ایک اتفاق رائے پیدا ہو، یعنی کہ خبر یہ کہ ابھی تک اتفاق رائے پیدا نہیں ہوا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی 90% چیزوں پر جو ہے ذرائع کے مطابق اتفاق رائے ہے، لیکن ہاتھی کی دم پھنسی ہوئی ہے، ہاتھی تو نکل گیا ہے، اور اتفاق رائے کب تک پیدا ہوگا ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت کے سینئر رہنما جناب اسلم غوری صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ صورتحال ہے کیا۔ یہ بتائیے کہ جو کچھ ہوا میٹنگ میں مولانا صاحب کی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، حسب توقع تھا، اور کتنا مزید آپ کے خیال میں جو گرد چھٹنی ہے اس کے لیے کتنا اور انتظار کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، ہم نے اور جس وقت حکومتی جو ہے مسودہ مسترد کیا تو اس کے بعد بلاول صاحب ہمارے پاس تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ آپ اور ہم مل کے مسودہ بناتے ہیں اور پھر اس کو ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ تو پھر ہم نے ان کو کہا کہ آپ اپنا بنا لیں، ہم اپنا بناتے ہیں اور پھر اس کو آپس میں بیٹھ کے ٹیلی کریں گے۔ تو اس کے بعد ہماری مسودہ ہم نے بھی تیار کر لیا، انہوں نے بھی کر لیا، اور تقریباً اس پہ 1-2 ہماری میٹنگیں ہوئی ہیں، اور اس 1-2 میٹنگوں میں ہم نے اس کو آگے بڑھایا ہے۔ تقریباً کوئی 90% تو ہو چکا تھا، اب میرا خیال آج کی میٹنگ میں 95% پہ ہم پہنچ گئے، اور 2-4 چیزیں ہیں موسٹ امپورٹنٹ جس کی وجہ سے یہ ایک بریک ہے، اور میں سمجھتا ہوں 1-2 دن میں ہم وہ بھی حل کر لیں گے۔ ذرا پی ٹی آئی کے دوستوں سے مشورہ کر لیں، اور کل انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہے مولانا صاحب کی تو لاہور میں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ پی ٹی آئی والوں سے پرسوں ملاقات کریں گے، تب تک یہ معاملہ انشاءاللہ سالو ہو جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ آخر میں پہنچ رہا ہے، اور جو ہم چاہتے تھے تقریباً 90% وہی ہے جو جے یو آئی چاہتی تھی، اور وہی ہوا ہے الحمدللہ۔ اچھا، جو آپ فرما رہے ہیں کہ 5-10% کی بات ہے، بلکہ ہاتھی نکل گیا اب تو دم ہی رہ گئی، تو کون سے معاملات ہیں کہ جو اس وقت جو ہیں جو طے نہیں ہو پا رہے، یا ابھی بھی آپ چاہیں گے کہ اس کے اوپر گفتگو نہ ہو آن دا ریکارڈ؟ جی دیکھیے، میں ایک معمولی سی بات تو آپ کو بتاؤں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف یہ تھا، بلکہ انہوں نے یہ پارلیمنٹ کے اندر سپیچ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اصلاحات ہونی چاہیے، اور کم از کم جو ہے آئینی عدالت کا قیام عمل میں آنا چاہیے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف تھا، اور انہوں نے خود یہ پرپوزل دی تھی قومی اسمبلی میں سپیچ میں۔ اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا، پھر حکومت نے جو چیزیں ہمیں لا کے دی تو بظاہر تو وہ کورٹ تھا، لیکن اس کے اندر بہت کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ہمیں قابل قبول نہیں تھی، جزیات پہ ہمیں ان کے اعتراضات تھے، جس کے بعد ہم نے اس مسودے کو پھر انہوں نے کہا نہیں اس کو یوں کر لیں، جب ہم نے کہا کہ اس کو یہ بھی ہٹائیں گے، یہ ڈالیں گے، یہ ڈالیں گے، یہ ہٹائیں گے، تو یہ کھچڑی بن جائے گی، تو اس سے بہتر ہے کہ یہ ہم مسترد کرتے ہیں، پھر نیا بنائیں گے۔ پھر نیا اب ہم بنا لیا ہے تقریباً ہم نے، چونکہ پرپوزل تو ہماری تھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی، لیکن اب چونکہ یہ آئینی ترمیم ہے ضیاء بھائی، اس میں سب کو لے کے چلنا ہوتا ہے، کوئی اس میں اگر ہم ایسی چیز ڈال دیں گے آئین پاکستان میں جو متنازع ہوگی تو میں تو سمجھتا ہوں پورا آئین متنازع ہو جائے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کل کو جو حکومت نہیں آئے گی وہ اس کو اٹھا کے باہر نکال دے گی، تو پھر یہ آئین تو نہ ہو گیا منہ پہ جس کا دل چاہے وہ روڑ لیا، جو حکومت ہے اس نے اپنی مرضی کی ترمیم کر لی۔ تو میں سمجھتا ہوں آئین کو متنازع ہونے سے بچانے کے لیے پھر ہم نے قدم بڑھائے ہیں، اور ہم نے اس میں آپشن دیا ہے ان کو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا، کہ سپریم کورٹ یہی رہے، چیف صاحب بھی یہی رہے، ان کے ساتھ مزید 4 سینئر موسٹ جج جو ہیں وہ مل کر ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے، اور وہ چلتا رہے، اور چونکہ کیسز بھی 200 کے قریب ہیں ٹوٹل ملا کے اس کے لیے، اور اس لیے 200 کورٹس کے لیے ایک پورا کورٹ بنایا جائے۔ دنیا میں تو ہے 70 سے زیادہ ممالک میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، لیکن ہم فی الحال پاکستان میں چلو یہی کر لیتے ہیں، تاکہ اب چونکہ ہماری عدلیہ ہے وہ یہی 24 گھنٹے آپ کے سامنے کام کرتی رہتی ہے، آئینی چیزیں سنتی رہتی ہے، اور لوگوں کے 65,000 سے زیادہ مقدمات پہلنے گئے، اور میرے علم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بیچاروں نے اپنی 10 سال 8 سال کی سزا بھگت کے باہر آگے، ان کی اپیل کا ابھی تک نہیں لگی، اور ان کا ٹائم نہیں ہے سننے کا۔
تو یہ وہ ساری اصل بنیادی اچھا چیزیں یہ تو ہے آپ نے بڑی مناسب طریقے سے سمجھایا، جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کی بات ہے، اور بڑی مطلب ہے ایسی ٹھوس تجویز ہے جو کہ چیزوں کو ڈیفیوز کرنے میں مددگار ہوگی. لیکن ایک اور اسٹیکنگ پوائنٹ، اور یہی میرا آخری سوال بھی ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا جو تعیناتی ہوگی وہ سینیورٹی کی بنیاد پر ہوگی، یا پھر وہ جو ہے کہ جی 3 سینئر موسٹ لوگ یا 4 یا 5 اس میں سے ہوگی؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑے اس وقت تنازع کی وجہ بنا ہوا ہے. جی دیکھیے بات سنیں. آپ جب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جب تعیناتی کرتے ہیں تو اس کا جو طریقہ کار اور ہے، چیف آف آرمی سٹاف کا جب آپ طریقہ کار اور ہے، آپ جب بیوروکریسی میں جاتے ہیں اس کا طریقہ کار اور ہے. صرف ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے جو صرف اور صرف سینیورٹی کی بنیاد پہ ہے. میں معذرت کے ساتھ کہ آنے والا جج اگر وہ فٹ ہے، میڈیکلی فٹ ہے یا نہیں ہے، اس کی سابقہ کارکردگی کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ سینئر ہے اس لیے اسی کو بننا ہے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اس پہ بات نہیں، لیکن لوگ یہ بھی کہتے ہیں، وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ واحد تعیناتی تھی جس پہ کوئی بحث مباحثہ نہیں ہوتا تھا، کوئی تنازع نہیں کھڑا ہوتا تھا، جو سینئر ہوتا تھا وہ آ جاتا تھا. اگر چیف جسٹس کوئی بن گیا ہے، مطلب ہے سپریم کورٹ کا جسٹس ہے، تو چیف جسٹس بھی بننے کا اہل ہوتا ہے. تو اس میں مطلب، اور یہ وقت تھا کہ اتنی پلورائز ہماری سوسائٹی تھی کہ جس میں یہ قدم اٹھایا جائے. جی دیکھیے، میں سمجھ رہا ہوں جو اس وقت مسائل پیدا ہوئے اس کی وجہ بھی یہ ہے. ایک پارٹی کہتی ہے فلاں آدمی کو آنا چاہیے، دوسری پارٹی کہتی ہے فلاں کو رہنا چاہیے. مسائل پیدا ہی یہاں سے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو متنازع نہیں ہونا چاہیے. یہ واحد ادارہ ہے جہاں آپ اور میں انصاف کے لیے جاتے ہیں، عام آدمی جاتا ہے. اگر یہ متنازع ہو جائے اور میں سمجھوں کہ اس وقت چیف صاحب فلاں پارٹی کے ہیں اور ان سے میں جا کے اپنا ان کے وکیل لے لوں یا اسی پارٹی سے سفارش کروا لوں اور دوسری پارٹی سمجھے ہمارا ہے، تو پھر عدالتیں تو گئی نا جی، پھر تو انصاف کہاں چلا گیا. میں سمجھتا ہوں یہ بڑے بنیادی بڑی آپ نے عام بات میرے خیال میں جہاں پہ آپ نے ختم کی یہ بات کہ عدالت کو متنازع نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب اسلم غوری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، پھر میں وہی دہراؤں گا کہ عدالتوں کو متنازع نہیں ہونا چاہیے، ہمارے جج حضرات کو متنازع نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کہیں پر کسی کے ذہن میں کہ جی سیاسی بنیادوں کے اوپر جو ہے مداخلت ہوگی اور جو ہماری عدلیہ کی آزادی و خود مختاری ہے اس پہ قدغن لگائی جائے گی، تو وہ پاکستان کے لیے اور ہمارے عدالتی نظام کے لیے درست نہیں ہے.